بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ قوم مالکہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پایا گیا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان یہ کہ لڑکا بڑا ہو کر کوہراسب بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ اس وقت کے نبی حضرت عزیز بن چرخی علیہ السلام تھے۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یہ آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر بادشاہ کا نام نبوکت نظر بھی ہے، جو کہ بابل شہر کا بادشاہ تھا، جس کو آج کل بابلونیا بھی کہتے ہیں۔ زمانہ شہزادگی میں مصر فتح کیا۔ اپنے باپ نبولا سر کے بعد تخت پر بیٹھا۔ 597 عیسوی قبل مسیح میں اس نے یہودہ جودیہ بغاوت کو آگے بڑھایا۔ اس علاقے میں دوبارہ بغاوت ہوئی تو یروشلم کو تباہ کر دیا۔ 586 عیسوی قبل مسیح میں اس علاقے میں دوبارہ بغاوت ہوئی تو یروشلم کو تباہ کر دیا اور 4,000 یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لایا۔ یہودیوں کی اس قید کو بابل کی اسیری کہا جاتا ہے۔ اس عہد میں سلطنت کی زیادہ تر دولت بابل کی قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ کی۔ اس کا محل عجوبہ روزگار تھا۔ بابل کے معلق باغات جو کہ 7 عجائبات کہلائے جاتے ہیں اسی نے بنوائے تھے۔ بابل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بائبل میں اس کا ذکر نبوکت نظر کے نام سے ہے۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق ان قیدیوں میں بنی اسرائیل کی تعداد 80,000 تھی اور ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ نبولا سر کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب بخت نصر بادشاہ بنا تو اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس نے بیت المقدس کو مکمل اجاڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باقیات کو لوٹ لیا، محلات کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی میں موجود کتب کو جلا دیا، جس میں تورات شریف کے اصل نسخے بھی موجود تھے، اور انبیاء کرام کو شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بخت نصر بادشاہ پر عذاب اس طرح نازل کیا کہ اس کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں، بے شک بخت نصر بادشاہ کے چہرے کا مسخ پہلے شیر کی شکل و صورت میں ہوا، پھر شیر درندوں کا بادشاہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بخت نصر بادشاہ کا چہرہ گدھ کی شکل میں کر دیا، چنانچہ گدھ پرندوں کا بادشاہ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو بیل کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا تو بیل چوپایوں یعنی مویشیوں کا بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد بخت نصر کا یہ مسخ 7 سال تک ہوتا رہا، لیکن اس کا دل انسان کا دل ہی رہا۔ اسی وجہ سے وہ بخت نصر بادشاہ تمام تبدیل شدہ صورتوں میں بھی انسانی سوچ اور طرز عمل کو اپنائے رہا اور حکومت کرتا رہا، جو اس وقت بھی اس کے پاس تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو انسانی شکل عطا کر دی تو اس کی روح بھی لٹا دی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسانی شکل عطا کی تو اس کو بادشاہت بھی لٹا دی۔ چنانچہ اس وقت بخت نصر کے نزدیک حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب سے زیادہ عزت کے قابل تھے۔ یہ وہی افراد ہیں جن کو بخت نصر بادشاہ اسیران بیت المقدس کے طور پر قید کر کے بابل یعنی عراق لے آیا تھا۔ کیونکہ یہودیوں کو اس قربت سے شدید حسد تھا، پس یہودی امراء بخت نصر سے کہنے لگے کہ دانیال علیہ السلام جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کا پیشاب پر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس وقت ان میں بہت آر معیوب سمجھی جاتی تھی۔ بخت نصر کے دل میں شک پیدا ہو گیا، چنانچہ اس نے اس بات کو جاننے کے لیے یہودی امراء اور حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت کی۔ پھر انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ دوسری طرف بخت نصر نے دربان کو حکم دیا کہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین میں سے سب سے پہلے جو بھی پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے اسے کلاڑے سے قتل کر دینا، چاہے وہ پیشاب کرنے والا یہ کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں۔ پس تم اس سے کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ بخت نصر ہی نے تو تیرے قتل کا مجھے حکم دیا ہے۔
चुनाचे खाना खत्म हुआ तो सब हाजिरीन में से बख्त नसर पहले पेशाब की शिद्दत की वजह से बेकरार होकर सबसे पहले खड़ा हुआ, जो कि उसको अचानक ही उतर आया था। लिहाजा वो बाहर निकलने लगा तो दरबान उस पर कम रोशनी की वजह से हमला आवर हुआ। तो बख्त नसर बोला कि मैं बख्त नसर हूं। तो दरबान बोला कि तू झूठ बोलता है, बादशाह ने मुझे तेरे कत्ल का हुक्म दिया है, और उस पर कुलाड़े का वार कर दिया, जिससे बख्त नसर हलाक हो गया। और 7 अक्टूबर 562 ईस्वी कबल मसीह में बख्त नसर का इंतकाल हो गया। चुनाचे हजरत वहाब बिन मुनब्बे, जो कि यहूदियों के पहले आलिम थे और बाद में मुसलमान हो गए, फरमाते हैं कि बाज़ यहूदों निसारा में इख्तलाफ पाया जाता है कि बख्त नसर मौत से कबल ईमान ले आया था या नहीं, मगर बाज़ यहूदी उलमा कहते हैं कि उसने अंबिया कराम को शहीद किया और बैतुल मुकद्दस को तबाह कर दिया, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल नहीं किया और वो काफिर ही मर गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।